بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ایک زمانہ برف کا بھی گزرا ہے۔ اس زمانے میں پورا کرۂ ارض منجمد تھا۔ مشرق سے مغرب تک برف ہی برف تھی۔ اس آئس ایج میں انسان کے پاس صرف ایک ہی کام تھا، اور وہ کام تھا خوراک کی تلاش۔ انسان زندگی کا دھاگا قائم رکھنے کے لیے برفوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ قدرت نے رین ڈیئر کو یہ اہلیت بخشی ہے۔ یہ برف سونگھ کر اس کے نیچے چھپا سبزہ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ اس کے بعد سم مار کر برف توڑتا ہے اور گھاس اور پتے نکال کر کھا لیتا ہے۔ انسانوں کو جب رین ڈیئر کی اس اہلیت کا پتہ چلا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ رین ڈیئر جہاں سم مارتا تھا، یہ بھی وہاں برف توڑنے میں مصروف ہو جاتے تھے اور بالآخر خوراک تک پہنچ جاتے تھے۔ انسان نے گوشت کھانا بھی اسی دور میں شروع کیا۔ یہ رین ڈیئرز کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ برف میں خوراک کی تلاش اور رین ڈیئرز کا پیچھا، یہ مجبوری انسان کو روس سے امریکہ لے گئی۔ ہمارے ڈی این اے میں درج ہے 10 مرد اور عورتیں رین ڈیئرز کا پیچھا کرتے ہوئے روس سے الاسکا پہنچ گئے تھے۔ اس دوران زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا، برفیں پگھل کر پانی بن گئیں اور زمین 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ الاسکا پہنچنے والے لوگ چلتے چلتے امریکہ کے وسط میں آ گئے۔ یہ بعد ازاں ملٹی پلائی ہوئے اور مایا سولرائزیشن کی بنیاد رکھ دی، جبکہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی نسلیں روس، سنٹرل ایشیا، بر صغیر، مشرق بعید، مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ میں پھیلتی چلی گئیں۔ دنیا اس وقت براعظموں میں تقسیم ہو گئی۔ براعظموں کے درمیان سمندر تھے، اور ہر سمندر نے ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے الگ رکھا ہوا تھا۔ سمندروں کی وجہ سے تہذیبیں دوسری تہذیبوں کی بیماریوں سے محفوظ تھیں۔ شادی کی روایت نے اس دور میں جنم لیا۔ ہمارے ڈی این اے کی یادداشت میں درج ہے، دنیا میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب پورے کرۂ ارض پر صرف 2000 لوگ بچ گئے تھے۔ باقی آبادی نامعلوم بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں عورت محض عورت اور مرد صرف مرد تھا۔ یہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے تھے، لیکن پھر انسان کو پتہ چلا اس غیر محفوظ جنسی تعلق کی وجہ سے ایک انسان کی بیماریاں دوسرے انسانوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ موت کے خوف نے انسان کو 1 مین 1 وومن پر مجبور کر دیا، اور اس نے شادی کرنا شروع کر دی۔ نکاح اور ولیمہ بھی اس دور کی ہی روایت ہے۔ نکاح اعلان ہوتا تھا یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور ولیمے کا مطلب ہوتا تھا علاقے کے تمام لوگ اس رشتے سے واقف ہو جائیں تاکہ یہ غیر محفوظ اختلاط کی غلطی نہ کریں اور یوں بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ یہ ٹیکنیک کارگر ثابت ہوئی اور بیماریاں رک گئیں، لیکن پھر انسان نے سفر کے سمندری ذریعے ایجاد کر لیے، بحری جہاز بنائے اور براعظموں سے رابطے میں آ گئے۔ یہ بحری رابطے ایک خطے کی بیماریاں دوسرے خطوں تک پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹی بی آئی تو یہ میڈیٹرینین سی تک پوری دنیا میں لاشیں بچھاتی چلی گئی، اور چیچک، خناق، کالی کھانسی اور خسرہ آیا تو یہ بھی چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسان نے ان اموات سے سیکھا
آپ ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر، اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ سمندروں کے کنارے احاطے بنا دیے گئے اور بحری جہازوں سے اترنے والے لوگوں اور عملے کے لیے 40 دن ان احاطوں میں رہنا لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ 40 دن کیوں؟ انسان نے تجربوں سے سیکھا تھا ہمارے جسم میں 40 دن بعد ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، صرف انسان کے دماغ، دل اور آنکھوں کے خلیے مستقل ہوتے ہیں، یہ نئے نہیں بنتے، باقی سارا جسم خود کو بناتا اور توڑتا رہتا ہے۔ یہ شکست و ریخت زیادہ سے زیادہ 40 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری موجود ہے تو یہ 40 دن میں سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا سمندروں کے کنارے آباد شہروں کی انتظامیہ مسافروں اور عملے کو 40 دن تک احاطے میں رکھتی تھی، جس کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی اور بیمار لوگوں کو واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ 40 دن کا یہ سلسلہ فرانس میں شروع ہوا تھا۔ فرینچ زبان میں 40 کو کروین اور دن کو ٹائن کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مناسبت سے 40 دن کے اس قیام کو کوارنٹائن یعنی قرنطینہ کہا جانے لگا۔ فرانس کا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، پوری دنیا نے اسے کاپی کیا اور متعدی امراض کنٹرول ہو گئے۔ لیکن پھر کولمبس نے 1492 عیسوی میں امریکہ دریافت کر لیا، جس کے ساتھ ہی وہ لوگ دنیا سے مل گئے جن کے آباء و اجداد آئس ایج میں رین ڈیئر کا پیچھا کرتے ہوئے الاسکا کے ذریعے امریکہ پہنچے تھے۔ یہ لوگ اس وقت تک جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں شادی کا انسٹیٹیوٹ بھی موجود نہیں تھا، یہ جانوروں کی طرح اختلاط کرتے تھے، لہٰذا ان میں وہ تمام بیماریاں موجود تھیں جن پر ہماری دنیا قابو پا چکی تھی۔ چنانچہ کولمبس جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹا تو یہ ماضی کی تمام بیماریاں ساتھ لے آیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرینچ، پرتگالی، ڈینش، برٹش اور ڈچ جہاز ران بھی امریکہ پہنچ گئے۔ یہ بھی واپسی پر بیماریوں کے تحفے لے آئے۔ چنانچہ ایک ایسا وقت آ گیا جب پورا یورپ بیمار ہو چکا تھا اور یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے فرانس کی طرح ہر پورٹ پر قرنطینہ بنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بحری سفر کرنے والا ہر شخص اس قرنطینہ میں 40 دن پورے کیے بغیر ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1928 میں اینٹی بائیوٹک ایجاد ہو گئیں، بیماریوں کے بیکٹیریاز کا علاج ممکن ہو گیا، جس کے بعد قرنطینہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آج آپ کو کسی پورٹ پر 40 دن انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اس کی وجہ بلڈ ٹیسٹ اور اینٹی بائیوٹک ہیں۔ ڈاکٹر کسی بھی انسان کا خون ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر بیماری نکل آئے تو اینٹی بائیوٹک کے ذریعے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے اور یہ چند گھنٹے بعد محفوظ ہو جاتا ہے۔ یوں انسان نے بیماریوں کا تدارک کر لیا، لیکن قدرت انسان اور انسانی تدابیر سے لاکھوں کروڑوں گنا تگڑی ہے۔ چنانچہ اس نے نئے انداز سے حملے شروع کر دیے۔ بیکٹیریا کے بعد وائرس شروع ہو گئے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بیکٹیریا اور وائرس میں کیا فرق ہے؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں، ہم انسانوں میں 37 ٹریلین باڈی سیلز ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا وجود ان سیلز یعنی خلیوں سے بنتا ہے، جبکہ ہمارے جسم میں 39 ٹریلین اچھے برے بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریاز ہماری زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، یہ خوراک ہضم کرتے ہیں، ہمارا خون بناتے ہیں اور ہمیں حرکت پر مجبور کرتے ہیں۔
جبکہ برے بیکٹیریاز ہمیں بیمار بناتے ہیں۔ یہ ہمیں کمزور اور لاغر کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے برے بیکٹیریاز مثلاً پس پیدا کرنے والے بیکٹیریا اینٹی بائیوٹک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ وائرس بیکٹیریا سے مختلف ہوتا ہے۔ اس پر اینٹی بائیوٹک کا اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیں بیمار کیے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ انسان کو جب بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو ادویات اس پر بے اثر ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ہی بیماری سے باہر آتا ہے۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا، وائرس زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں اپنا آپ دکھا دیتا ہے، یہ بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حکومتیں کورونا سے متاثر ہونے والے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو 14 دن قرنطینہ میں رکھتی ہیں۔ دوسرا، دنیا میں اگر کورونا کو کوئی علاج موجود نہیں تو پھر 97% مریض ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ٹھیک ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں اور ٹینشن فری رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ 1-2 ہفتوں میں صحت مند ہو جاتے ہیں۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ حکومت انہیں آئسولیشن میں کیوں رکھتی ہے، تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، مریض کورونا کے وائرس دوسرے لوگوں تک منتقل نہ کر سکیں۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے، آپ اگر خود اور دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے اپنے گھروں میں ایک کمرے کا قرنطینہ بنا لیں۔ جس بھی شخص میں کورونا کی علامتیں ظاہر ہوں اسے اس کمرے تک محدود کر دیں، اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھیں، فون پر بات کریں اور خوراک کا ذخیرہ بھی ایک ہی بار اسے دے دیں۔ مریض کمرے میں رہے، کتابیں پڑھے، ٹی وی دیکھے، موبائل فون پر ویڈیوز دیکھے، 10-10 15-15 گھنٹے سوئے اور ہر 10 منٹ بعد 2 گھونٹ پانی پیے۔ یہ انشاءاللہ 10 دن میں صحت یاب ہو جائے گا۔ ہمیں یہ بات پلے باندھنا ہوگی، یہ آسمانی آفت ہے، یہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی۔ آپ اس میں اپنی بدعمالیاں یا گناہ تلاش نہ کریں۔ آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں، چنانچہ آپ بھی قرنطینہ میں بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کریں۔ یہ کم ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ اگلے 15-20 دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ نے صرف 15 دن کا قرنطینہ لینا ہے اور بس۔